محترم سامعین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فضائل حرمین شریفین۔ پہلا حصہ۔ نمبر 1۔ فضائل حرمین شریفین۔ نمبر 2۔ احکام و آداب حج اول۔ نمبر 3۔ احکام و آداب حج دوم۔ فضائل حرمین شریفین۔ اہم عناصر خطبہ: مکہ مکرمہ کے فضائل، مدینہ منورہ کے فضائل۔ پہلا خطبہ۔ برادران اسلام، ان دنوں کئی خوش نصیب لوگ حج بیت اللہ کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ان حضرات کو اور ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت کا موقع عطا کرے، آمین۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ تعالی حرمین شریفین کے بعض فضائل ذکر کریں گے، جبکہ آئندہ خطبہ جمعہ میں حج کی فرضیت اور اس کے فضائل و مسائل کا تفصیل سے تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم فضائل مکہ مکرمہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ حج کے تمام مناسک مکہ مکرمہ میں ہی ادا کیے جاتے ہیں، اور مکہ مکرمہ ہی روئے زمین پر سب سے افضل شہر ہے، اور یہی شہر اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے افضل رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شہر میں پیدا فرمایا اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس کی قسم اٹھائی، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور فرمایا، لا اقسم بهذا البلد۔ اور حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرہ الزہری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ الحزورۃ مقام پر کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے یہ فرما رہے تھے، واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت۔ اللہ کی قسم، تو اللہ کی بہترین اور اس کو سب سے محبوب زمین ہے، اور اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب ہو کر یوں فرمایا، ما اطیبکی من بلد واحبکی الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی۔ تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے، اور اگر میری قوم مجھے تجھ کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے علاوہ کسی اور زمین پر سکونت اختیار نہ کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے متعلق دعا کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے میرے رب، اس شہر کو یعنی مکہ کو پرامن بنا دے، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔
میرے رب، ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہٰذا جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسی وادی میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، لہٰذا تو بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کو پرامن شہر بنانے کی دعا فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امن موجود ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت انتہائی اطمینان کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور اگر امن موجود نہ ہو تو ہر وقت اضطراب اور خوف کی کیفیت طاری رہتی ہے، جس سے عبادات میں یکسوئی نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنی کچھ اولاد کو اس بے آب و گیا وادی میں لا بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، لہٰذا اے اللہ تو بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ شاید اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ تقریباً ہر مسلمان کے دل میں اس شہر کی محبت ہے اور ہر مسلمان بار بار اس کی زیارت کا خواہشمند ہے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ذکر کی جائے جس میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کچھ اولاد کو مکہ مکرمہ میں کیسے لا بسایا۔ تو لیجئے وہ حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ نے کمر پٹا باندھا تاکہ حضرت سارہ ان کا سراغ تک نہ پائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے یعنی اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے نکال لائے۔ اس وقت حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بیت اللہ کے پاس مسجد حرام کی بلند جانب جہاں آب زمزم ہے ایک بڑے درخت تلے بٹھا دیا۔ اس وقت نہ وہاں کوئی آدمی آباد تھا نہ ہی پانی تھا۔ آپ انہیں ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر چلے آئے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور پوچھا، ابراہیم، ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی آدمی ہے نہ پانی ہے؟ حضرت ہاجرہ نے کئی بار یہ بات پوچھی مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر کہنے لگیں، اللہ امرا کا بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ تو وہ کہنے لگیں، اذن لا یضیعنا، اچھا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ واپس آ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر جب ایک ٹیلے پر پہنچے جہاں سے انہیں دیکھ نہ سکتے تھے، انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو اپنا دودھ اور یہ پانی پلاتی رہیں حتیٰ کہ پانی ختم ہو گیا تو وہ خود بھی پیاسی اور بچہ بھی پیاسا ہو گیا۔ بچے کو دیکھا کہ وہ پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے۔ آپ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور آپ چل دیں۔ دیکھا کہ صفا پہاڑی ہی آپ کے قریب ہے، اس پر چڑھیں، پھر وادی کی طرف آ گئیں۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ کوئی آدمی نظر آئے مگر کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صفا سے اتر آئیں حتیٰ کہ وادی میں پہنچ گئیں، اپنی قمیض کا دامن اٹھایا اور ایک مصیبت زدہ آدمی کی طرح دوڑنے لگیں، یہاں تک کہ وادی طے کر لی اور مروہ پہاڑی پر آ گئیں، اور مروہ پر کھڑے ہو کر دیکھا کہ کوئی آدمی نظر آتا ہے مگر انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ اسی کیفیت میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا، لوگ صفا مروہ کے درمیان جو سعی کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ اور جب وہ 7ویں چکر میں مروہ پر چڑھیں تو ایک آواز سنی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، خاموش رہو، بات سنو۔ پھر کان لگایا تو وہی آواز سنی، کہنے لگیں، میں نے تیری آواز سنی، کیا تو کچھ ہماری مدد کر سکتا ہے؟ آپ نے اسی وقت زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایڑی یا اپنا پر زمین پر مار کر اسے کھود ڈالا تو پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ اسے حوض کی طرح بنانے لگیں اور اپنے ہاتھ سے مینڈیر باندھنے لگیں اور چلوں سے پانی اپنے مشکیزے میں بھرنے لگیں۔
جب وہ چلو سے پانی لیتی تو اس کے بعد جوش سے پانی نکل آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ ام اسماعیل لو ترکت زمزم او قال لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عینا معینا۔ اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتی، یا فرمایا اس سے چلو چلو پانی نہ لیتی تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، تم جان کی فکر نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ اسے تعمیر کریں گے۔ اس وقت کعبہ گر کر زمین سے اونچا ٹیلا بن چکا تھا، اور برسات کا پانی اس کے دائیں بائیں سے گزر جاتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد وہاں جرہم قبیلے کے لوگ یا ان کے گھر والے قدا کے راستے سے آ رہے تھے۔ وہ ادھر سے گزرے اور مکہ کے نشیب میں اترے۔ انہوں نے وہاں ایک پرندہ گھومتا دیکھا تو کہنے لگے، یہ پرندہ ضرور پانی پر گردش کر رہا ہے، ہم اس میدان سے واقف ہیں، یہاں کبھی پانی نہیں دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک دو آدمی بھیجے، انہوں نے پانی موجود پایا تو واپس جا کر انہیں پانی کی خبر دی تو وہ بھی آ گئے۔ حضرت ہاجرہ وہیں پانی کے پاس بیٹھی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہمیں یہاں قیام کرنے کی اجازت دیں گی؟ حضرت ہاجرہ نے کہا، ہاں، لیکن پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام اسماعیل خود بھی یہ چاہتی تھیں کہ انسان وہاں آباد ہوں۔ چنانچہ وہ وہاں اتر پڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی بلا بھیجا۔ جب وہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور انہی لوگوں سے عربی سیکھی تو ان کی نگاہ میں وہ بڑے اچھے جوان نکلے۔ وہ ان سے محبت کرتے تھے اور اپنے خاندان کی ایک عورت ان کو بیاہ دی۔ پھر ان کی والدہ فوت ہو گئیں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو دیکھنے آئے۔ اس وقت اسماعیل علیہ السلام خود گھر پر نہ تھے۔ آپ نے ان کی بیوی سے ان کے متعلق پوچھا، وہ کہنے لگیں روزی کی تلاش میں نکلے ہیں۔ پھر آپ نے اس سے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگیں بڑی تنگی سے زندگی بسر ہو رہی ہے اور سختی کی آپ سے خوب شکایت کی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، جب تیرا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے محسوس کیا جیسے کوئی مہمان آیا ہو۔ بیوی سے پوچھا، کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، اس طرح کا ایک بوڑھا آیا تھا، تمہارے متعلق پوچھتا تھا تو میں نے اسے بتا دیا۔ پھر پوچھا کہ تمہاری گزران کیسے ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا، بڑی تنگی ترشی سے دن کاٹ رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کچھ اور بھی کہا تھا؟ کہنے لگی، ہاں، تمہیں سلام کہا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، لہٰذا اب تو اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنی مدت اللہ نے چاہا اپنے ملک میں قیام پذیر رہے۔ پھر یہاں آئے تو بھی اسماعیل علیہ السلام نہ ملے۔ آپ نے ان کی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگیں روزی کمانے گئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے اور گزر بسر کیسی ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگی، اللہ کا شکر ہے،